السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے شدت کے 14 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر سلطان کو جب دیکھتا ہے کہ سب لوگ اسرا کو ہی دیکھ رہے ہیں تو وہ اسے کہتے ہیں کہ تم میرا تماشا بنانا چاہتی ہو، سب تمہیں ہی دیکھ رہے ہیں، اپنے فیس کو ٹھیک کرو۔ اسرا بیچاری سلطان کے ڈر سے ہنسنے لگ جاتی ہے۔ دوسری طرف اتنی دیر میں طلعت آتی ہے اور آ کر اسرا کی نظر اتارتی ہے اور کہتی ہے کہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو، اللہ نظر بد سے بچائے۔ تھوڑی دیر میں اسٹیج پہ سرور بھی آ جاتا ہے۔ وہ اپنی بہن کو ایسے اداس دیکھ کر کہتا ہے کہ کیا بات ہے، تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ طلعت بات کو سمجھا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں آپ کو پتہ ہے نا، بیٹیاں جب رخصت ہو جائیں تو 1-2 مہینے تک تو ان کی آنکھوں میں ایسے ہی آنسو رہتے ہیں۔ اتنی دیر میں اسرا کی پوری فیملی آ جاتی ہے اسٹیج پر اور آ کر وہ پکس وغیرہ بناتی ہے اور اسرا بھی بیچاری انہیں دیکھ کر خوش ہونے کا ناٹک کرتی ہے۔ اتنی دیر میں سلطان بھی سب کے ساتھ اچھا بننے کے لیے اسرا کے ساتھ بہت سی پکس لیتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر سرور کہتا ہے کہ سلطان تو بہت زیادہ محبت کرتا ہے اسرا کو، ماشاءاللہ اللہ پاک انہیں ایسے ہی رکھے اور ہر بری نظر سے محفوظ رکھے۔ علیزہ بھی کہتی ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے۔ اتنی دیر میں فنکشن کے بعد اسرا اپنے گھر آ جاتی ہے، تبھی اس کے گھر والے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ آج رات ہی یہیں رہے گی۔ سرور پھر بھی ایک دفعہ اسرا سے دوبارہ پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم وہاں پر خوش تو ہو نا، تم ایسی اداس کیوں تھی؟ اسرا کہتی ہے کہ نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، سلطان میرا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور وہاں پر ہر چیز ہے، سکون ہے، محبت ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ لوگ نہیں ہیں نا، میں آپ لوگ کو بہت زیادہ مس کرتی ہوں۔ یہاں پر طلعت آتی ہے سلطان کے پاس اور آ کر کہتی ہے کہ جو کچھ آج تم نے اسرا کے ساتھ کیا ہے بہت ہی برا کیا ہے، بھلا ایسے کوئی کرتا ہے؟ تمہیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سلطان کہتا ہے کہ سب کو میری نیچر کا پتہ ہے اور اسرا کو بھی، اور ویسے بھی آپ کی خاطر میں نے اتنا سب کچھ کیا ہی ہے نا، اس کے لیے اتنا اچھا، اس سے زیادہ اچھا میں نہیں بن سکتا، نہ ہی مجھے ضرورت ہے۔ دوسری طرف علیزہ آتی ہے اور آ کر سرور کہتی ہے کہ جا کر آپ ان دونوں کو کہیں کہ سو جائیں، کافی رات ہو گئی ہے، شیان تو اسے ابھی تک لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ کہنے جاتا ہے یہ بات تو دیکھتا ہے کہ اسرا شیان سے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ تمہیں تمہاری پاکٹ منی مل گئی؟ مجھے تو نہیں ملی ہے۔ یہ بات سن کر سرور بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ آ کر علیزہ سے کہتا ہے کہ اس طرح اسرا یہ بات کہہ رہی تھی، کیا اسے پیسوں کی کمی ہوگی؟ علیزہ کہتی ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے نا بیٹیاں تو یہ سب چیزیں ویسے بھی ڈیزرو کرتی ہیں اور اسرا کو تو ہم نے بہت لاڈ پیار سے پالا ہے، آپ دے دینا، کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر جب فریزے کا چیک اپ کر رہی ہوتی ہے کہ ایک دم فریزے پھر سے سلطان کا اسے دورہ پڑ جاتا ہے اور کہتی ہے کہ میرا سلطان کہیں کھو گیا ہے، ہم دونوں کا نکاح ہونا تھا لیکن سلطان آیا نہیں ہے۔ وہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہوتی ہے تو ڈاکٹر بھی بیچاری پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نیکسٹ ٹائم سلطان جب آئے گا تو میری اس سے ضرور بات کروانا، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر کیا بات ہے۔ یہاں پر علیزہ پریشان سی ہوتی ہے۔ وہ آ کر اسرا سے کہتی ہے کہ سلطان تمہارا خیال تو رکھتا ہے نا، تمہیں شاپنگ وغیرہ کرواتا ہے اور پاکٹ منی تو دیتا ہی ہوگا، دیکھو بیویوں کو حق رکھنا چاہیے اپنے شوہروں پہ۔ یہ بات سن کر اسرا کہتی ہے کہ نہیں ابھی تو شادی کی ہی اتنے زیادہ جوڑے ہیں تو میں نے ابھی کوئی شاپنگ وغیرہ نہیں کیا، لیکن سلطان میرا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ اتنی دیر میں سلطان کو میسیج کرتی ہے اسرا کہ آپ کب آئیں گے، اور ویسے بھی جب سے میں یہاں آئی ہوں آپ نے تو پلٹ کے مجھے ایک میسیج تک نہیں کیا۔ اتنی دیر میں سلطان جیسے ہی آ رہا ہوتا ہے کہ اس کا بھائی بھی آ جاتا ہے اور اسے ایک کریڈٹ کارڈ دیتا ہے گفٹ کے طور پر۔ اسرا کہتی ہے کہ میں یہ نہیں لے سکتی، لیکن پھر بھی وہ اسے زبردستی دے دیتے ہیں اور اس کی بھابھی کہتی ہے کہ یہ تمہارا حق بنتا ہے اور پہلے بھی تو ہم تمہیں چیزیں دیتے تھے نا، یہ ہماری محبت ہے، تم رکھ لو۔ جیسے ہی اسرا سلطان کے ساتھ گھر واپس آتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ ہم شاپنگ پہ جائیں، ویسے بھی میرا بہت زیادہ دل کر رہا ہے، لیکن سلطان کہتا ہے کہ میں اس بارے میں ابھی نہیں سوچنا چاہتا ہے۔ اتنی دیر میں سلطان نے اپنی ماں اور بہن کو پیسے دیے ہوتے ہیں، حالہ کہتی ہے کہ ہم لوگ شاپنگ پہ جائیں گے اور آپ اسرا کے بارے میں اتنی فکر مند نہ ہوا کریں۔ یہ باتیں اسرا بھی سن لیتی ہے، اسے سمجھ نہیں آتا کہ حالہ تو اس کی اتنی اچھی دوست تھی لیکن وہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ دوسری طرف صبح ہوتی ہے تو حالہ کہتی ہے کہ بھائی آپ کو کیا چاہیے گفٹ کے طور پر؟ اسرا کہتی ہے کہ بھئی کس لیے گفٹ چاہیے اور کس کی برتھ ڈے آ رہی ہے؟ حالہ کہتی لو بھئی اسے دیکھ لو، اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اتنی دیر میں سلطان ایک بہت مہنگی کار دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو یہ چاہیے۔ حالہ کہتی ہے کہ یہ تو میں آپ کو لے کے نہیں دے سکتی۔ سلطان کہتا ہے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، ویسے بھی 3-4 مہینے میں یہ گاڑی میں خود افورڈ کر لوں گا اور اسے خرید بھی لوں گا۔ اسرا سمجھ جاتی ہے اور وہ فوراً شیان کو اس گاڑی کی پکچر بھیجتی ہے اور کہتی ہے کہ اس گاڑی کا مجھے بتاؤ یہ کتنے کی ہے، یہ میں سلطان کو اس کی برتھ ڈے پہ گفٹ کرنا چاہتی ہوں تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ یہ بات سن کر شیان بھی پریشان سا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا آپ کو اس نے کہا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں انہیں سرپرائز دینا چاہتی ہوں۔
جیسے ہی اسرا موبائل رکھ کے جاتی ہے سلطان بھی اس کے میسیج دیکھ لیتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف شیان آتا ہے اور آ کر سرور کو کہتا ہے کہ پھپھو نے یہ کار بھیجی ہے اور کہہ رہی تھی کہ وہ سلطان کو گفٹ کرنا چاہتی ہے ان کے برتھ ڈے پہ۔ یہ دیکھ کر وہ بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف سلطان آتا ہے اور آ کر اسرا کو کہتا ہے کہ تم رات کو شاپنگ کا کہہ رہی تھی نا، آج امی اور خالہ نے جانا، تم ان کے ساتھ چلی جانا۔ لیکن اسرا کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، پلیز آپ میری خاطر کیا آج مجھے شاپنگ پہ نہیں لے کے جا سکتے؟ سلطان کہتا ہے کہ بھئی تمہاری خاطر دیکھو تم سے شادی کر لی، ہر بات تمہاری ہی مان رہا ہوں، لیکن چلو ٹھیک ہے یہ بھی مان لیتا ہوں، کیا یاد کرو گی تم، کیونکہ بھئی ہم تو تمہارے غلام ہیں۔ یہ بات سن کر وہ خوش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف جب پریزے سے سلطان ملنے جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتی ہے کہ کیا بات ہے، وہ آپ کا ہی ذکر کرتی رہتی ہے کہ آپ نے اس سے نکاح کرنا تھا۔ سلطان کہتا ہے کہ نہیں ایسی بات تو بالکل بھی نہیں ہے، ویسے بھی آپ کو پتہ ہے نا اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ اتنی دیر میں جب وہ پریزے سے ملنے جاتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ واہ بھائی تم تو ٹھیک ہو گئی ہو، لیکن میں نے شادی کر لی ہے ایک بہت ہی اچھی لڑکی سے جو میرے سے پاگلوں کی طرح پیار کرتی ہے۔ پریزے جب یہ بات سنتی ہے تو وہ اپنا آپا کھو دیتی ہے اور وہ سلطان کا گریبان پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، تم نے تو مجھ سے شادی کرنی تھی نا۔ اتنی دیر میں سلطان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب وہ گھر آتا ہے تو کریڈٹ کارڈ دیکھ لیتا ہے اسرا کا اور اسے کہتا ہے کہ اس طرح اپنی چیزیں ادھر ادھر نہ رکھا کرو، اسے فوراً بیگ میں رکھو۔ اسرا بیچاری خاموشی سے اسے بیگ میں رکھ لیتی ہے اور دونوں شاپنگ کے لیے چل جاتے ہیں۔ جب خوب ساری شاپنگ کر لیتے ہیں تو سلطان اپنا کریڈٹ کارڈ دیتا ہے، لیکن اسے پتہ لگتا ہے کہ اس کا کارڈ تو بین ہو چکا ہے۔ اتنی دیر میں وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ ایسے کریں، میرا سارا سامان نکال دیں اور اسرا کا سامان پیک کر کے اس کا بل بنا دیں، اور ویسے بھی اسرا تمہارے پاس تمہارا کارڈ ہے نا، تم شاپنگ کر لو۔ اسرا بیچاری تھوڑی سی اسے امبیرسمنٹ فیل ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ بھی شاپنگ کر لیں۔ جیسے وہ شاپنگ سے باہر آتے ہیں تو سلطان کہتا ہے کہ بھئی اور تم نے کیا شاپنگ کرنی ہے؟ تو کہتی کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے لو بھئی تم تو اتنی کنجوس ہو، اگر میں ہوتا تمہاری جگہ تو میں تو تمہیں ایک ورسٹ واچ بھی دلاتا۔ اسرا کہتی کہ ہاں میں بھی آپ کو دلوا دیتی ہوں۔ جیسے سلطان ایک اتنی مہنگی واچ پسند کرتا ہے، اسرا جب اس کی قیمت سنتی ہے تو ایک دم حیران ہو جاتی ہے، لیکن اسے کچھ بھی نہیں کہتی۔ تو کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ؟ لائک شیئر کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔